میں ساتھ چلتا ہوا دوسرا کنارہ تھا، میں ساتھ چلتا ہوا دوسرا کنارہ تھا۔ بہرکیف استاد محترم کی طرف مجھے بھی مقالے کا عنوان دیا گیا تھا اور اسی عنوان کے تحت میں نے کچھ خواہ فرسائی کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے غالب کی نثر نگاری، چند امتیازی پہلو۔ اردو نظم و نثر میں غالب کی یہ خاص سی انفرادیت ہے کہ ان کو دونوں اصناف میں امتیاز حاصل ہے۔ اگرچہ اردو میں غالب کا نثری سرمایہ کچھ زیادہ نہیں ہے، مگر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، خواہ وہ دیباچے کی صورت میں ہو، تقریض، رسالے یا پھر خطوط، زائد نہیں ہے۔ غالب اردو کے دوسرے ادیب و شاعر کی بنسبت زیادہ حساس اور ہوشمند فنکار تھے۔ وہ اس امر سے واقف تھے کہ کم لکھو، کم کہو، لیکن جو کچھ بھی کہو ٹھوس اور مستند ہو کہ جس کی مثال شہر سخن میں نہ ملے۔ دیوان غالب اس کی عمدہ مثال ہے۔ غالب میر کی طرح خود کو قلمرو سخن کا بادشاہ مانتے رہے۔ آج ان کی وفات کے 150 سال بعد بھی ان کا یہ خیال غلط ثابت نہ ہو سکا۔ نثر اردو کے انداز بیان بھی ان کی شاعری کی طرح اور ہیں جو اردو نثر کی روایت میں ایک نیا باب قائم کرتے ہیں۔ اقتباس میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں، جو خاص اقتباس ہوں گے جو آپ کی دلچسپی کی، جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہوگی، میں وہ ضرور پڑھ دوں گا۔ حالی نے غالب کی نثر کی انفرادیت کا تعین 3 عناصر کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ غالب روایتی طرز تحریر یا نامہ نگاری سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اظہار خیال کے لیے مکالماتی انداز اختیار کیا، اور تیسرے یہ کہ ہر تحریر میں کچھ ایسی عبارت لکھنے کی کوشش کرتے کہ جس سے مکتوب لہ خوش اور محظوظ ہو۔ حالی کے مطابق یہی 3 بنیادی عناصر ہیں جو مرزا غالب کی تحریر کو دوسرے نثر نگاروں سے منفرد بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں یادگار غالب کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں جس میں حالی نے غالب کی نثری امتیاز کو اجاگر کیا ہے۔ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں یہ رنگ اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے پوری تقلید ہو سکی۔ انہوں نے القاب و اداب کا پرانا اور فرسودہ طریقہ اور بہت سی باتیں جن کو مترسلین نے لوازم نامہ نگاری میں سے قرار دے رکھا تھا مگر در حقیقت فضول اور دور از کار تھی، سب اڑا دی۔ ادائے مطلب کا طریقہ بالکل سادہ ہے، جیسے 2 آدمی بالمشافہ بات چیت یا سوال جواب کرتے ہیں۔ مرزا خط لکھتے وقت ہمیشہ اس بات کو نصب العین رکھتے تھے کہ خط میں کوئی ایسی بات لکھی جائے کہ مکتوب لہ اس کو پڑھ کر محظوظ اور خوش ہو۔ ختم۔ غالب کا شمار جدید اردو نثر کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے، حالانکہ ان سے قبل فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ نثر جدید کا چلن عام ہونے لگا تھا۔ باغ و بہار کے اشاعت نے اردو کی قدیم طرز نگارش پر کاری ضرب لگایا اور نثر کو فارسیت سے آزاد کرنے کی کامیاب پیش رفت کی۔ باغ و بہار کا اسلوب لوگوں کو پسند آیا۔ غالب بھی میرمن کی طرز تحریر سے متاثر ہوئے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب فارسی کا زور کم ہونے لگا اور فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ اردو نثر کے رنگ و روپ کی کشش ظاہر ہونے لگی۔ غالب عصری زبان و ادب کا ادراک رکھتے تھے۔ فن پارہ کے بدلتے مزاج کو انہوں نے خوب سمجھا اور عمر بھر فارسی دانی پر نازا رہنے والے غالب اردو نثر کو اپنے خطوط کا وسیلہ بنا لیتے ہیں تاکہ اردو شعر و ادب میں قیامت تک ان کا نام و نشان باقی رہے۔ اردو نثر میں غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شوخی تحریر، بزلہ سنجی، برجستگی اظہار کی بدولت ایک ایسی نثر کی بنیاد رکھی جو تصنع و تکلف سے پاک ہو کر آسان، عام فہم، سادگی سے قریب تر ہو گئی، جہاں تخیلی صداقت زمینی صداقت کی تابع دکھائی دیتی ہے۔ بطور مثال غالب کی تحریر
मुलाहजा फरमाए। हाँ, इतनी बात और है कि इबाहत और ज़ंदका को मरदूद और शराब को हराम और अपने को आसी समझता हूँ। अगर मुझको दोज़ख में डालेंगे तो मेरा जलाना मकसूद ना होगा, बल्कि मैं दोज़ख का ईंधन बनूंगा और दोज़ख की आंच को तेज तर करूंगा, ताकि मुशरिकीने नबूवत मुस्तफरी व इमामत मुर्तज़बी इसमें जले। गालिब की नस्र के असल जौहर उनके खतूत में नजर आते हैं। उन्होंने अपनी फनी खूबियों के जरिए उर्दू मकतूब निगारी को एक नया आबो रंग अता किया है जो उनसे कब्ल देखने को नहीं मिलता। खतूत निगारी की रवायती अंदाज को उन्होंने तर्क कर दिया है। गोया उन्होंने रवायती आदाब व अतवार कि यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से मतलूब है जैसी चीजों को उर्दू खतूत से निजात दिलाई। उन्होंने पुरानी रविश के बरक्स अलकाब व अदाब को मकतूब इलह से अपने ताल्लुकात के इजहार का जरिया बनाया, जिसकी वजह से आदाब व अलकाब में तसन्नु व तकल्लुफ के बजाय नेचुरल अंदाज पैदा हो गया है। मीर मेहदी के नाम एक खत का आगाज गालिब इस ढंग से करते हैं। हाँ साहब, तुम क्या चाहते हो? मुज्तहिदुल असर के मुसव्वदा को इस्लाह देकर भेज दिया, अब और क्या लिखूं? तुम मेरे हम उम्र नहीं जो सलाम लिखूं, मैं फकीर नहीं जो दुआ लिखूं। तुम्हारा दिमाग चल गया है, लिफाफा को कुरेदा करो, मुसव्वदा के कागज को बार बार देखा करो, पाओगे। क्या यानी तुमको वो मोहम्मद शाही रविशें पसंद हैं? यहाँ खैरियत है, वहां की आफियत मतलूब है। खत तुम्हारा बहुत दिन बाद पहुंचा, जी खुश हुआ। मुसव्वदा बाद इस्लाह के भेजा जाता है, बरखुरदार मीर सरफराज को देना और दुआ कहना। खतो किताबत का मामला जाती होता है। इसमें एक तरफा तौर पर मकतूब निगार की आवाज उभरती है जो पूरी तरह जाती होती है, मगर इस आवाज में एक फर्द के साथ एक फनकार की शख्सियत भी पोशीदा होती है अगर खत लिखने वाला फनकार है। चूंकि आम इंसान के खत जो जरूरतन और रस्मन लिखे जाते हैं, इसलिए इसमें वो कैफियत नहीं होती कि जिसे बार बार पढ़ा जाए। लेकिन गालिब एक फनकार था, लिहाजा उसके खतूत में फनी रचाव का होना लाजमी था। गालिब की यही फनी खूबियां उनके खतूत को हमारी जबान का फन पारा बना देती हैं। पानी हो तो बकौल सैयद मोहम्मद हसनैन, खत लिखना इंसान की तहजीबी अलामत है और ये एक उम्दा शक्ल है। हर पढ़ा लिखा इंसान अपने अजीजों अकारीब और दोस्तों और बुजुर्गों के नाम खत लिखता है, कभी रस्मन और कभी जरूरतन। लेकिन हर खत ऐसा नहीं होता कि उसे बार बार पढ़ा जाए और हर बार नया लुत्फ सुरूर हासिल हो। ऐसे दिलकश और देरपा खत लिखना हर के बस की बात नहीं। वो मकतूब जिसमें कातिब की शख्सियत सफीदाए सहर सी फूटती है और जिनसे जमान व मकान की हदें टूट जाती हैं, रस्मी और आमियाने नहीं होते। ये गैर मामूली होते हैं और गैर फानी भी। ये खतूत खुश्क, बेसूद और बेकैफ नहीं होते। इनमें बुबास होती है और रंग रूप भी। ये खत सिर्फ खत नहीं होते, ये अदब पारा बन जाते हैं। गालिब के खतूत हमारी जबान के अदब पारे हैं, खुशनुमा, कैफ अफजा और गैर फानी। ये खतूत गालिब के आर्ट का नमूना है। उनमें गालिब की कलमकारी और हुस्न झलकता है। कलमकारी का हुस्न झलकता है, वो हुस्न जो उनकी चहकती शख्सियत और पूरबहार इंशा का खुशगवार इम्तिजाज है। उर्दू खतो किताबत का सिलसिला गालिब के आखिरी उम्र में शुरू होता है। हाल ही के मुताबिक 1850 के बाद चेंज कर दिए इसका, आवाज उठाइए और उर्दू खतो किताबत का सिलसिला, ठीक है, उर्दू खतो किताबत का सिलसिला गालिब के आखिरी उम्र में शुरू होता है। हाल ही के मुताबिक 1850 के बाद गालिब ने उर्दू में खत लिखना शुरू किया था। यही वो जमाना है जब मुगल हुकूमत के चिराग रोशनी दिन ब दिन मध्यम होने लगी और बलाखिर
1857 میں یہ چراغ پوری طرح دور ہو گیا۔ غدر کے اثرات دہلی کی خاص و عام زندگی پر مرتب ہوئے۔ اس کرب کا اظہار غالب نے اپنے شعر میں کیا خوب کیا ہے۔ داغ فراق فرصت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ غالب اپنے خط میں جب غدر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تلخی بھی ہوتی ہے اور شوخی و ظرافت کی چاشنی۔ چودھری عبدالغفور کے نام میں خط میں غدر کے بعد دہلی کی مدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں شہر ڈھہ رہا ہے، بڑے بڑے بازار، نامی خاص بازار، اردو بازار اور خانم کا بازار کہ ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا، اب پتہ بھی صاحب امکنہ اور دکانیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا مکان کہاں تھا اور دکان کہاں تھی۔ برسات بھر میں نہیں برسا، اب تیشا و کلند کی طغیانی سے مکانات گر گئے، غلہ گرا ہے، موت ارزاں ہے، میوہ کے مول اناج بکتا ہے۔ اسی طرح سے نواب انوار الدولہ سعد الدین خان بہادر شفق کے نام اپنے خط میں غالب دہلی کے حالات کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اقتباس چھوڑ دیتا آگے۔ غدر میں غالب کا مال و زر تو نہیں لوٹا اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا، لیکن ان کے تمام دوست و احباب کہ جن کے ساتھ ان کی ہر شب برات اور ہر دن عید ہوا کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ غدر میں جا بحق ہو گئے تو کچھ اپنی جان کی امان کی خاطر دور دراز کے علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ غدر کے بعد غالب دہلی میں تنہا رہ گئے اور آخری دم تک رہے۔ تنہائی کی انہی ایام میں غالب خط و کتابت کے ذریعے اپنے دوستوں سے باتیں کر کے اپنے غم کو دور کرتے رہے۔ میر مہدی کے بھائی میر سرفراز حسین کے نام خط میں غالب کے درد تنہائی کی شدت کو دلکش انداز میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ خط کی ایک عبارت ملاحظہ فرمائیں، نور چشم راحت جاں میر سرفراز حسین، جیتے رہو اور خوش رہو۔ تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پیرہن نے یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔ میاں یہ ہم بوڑھے ہیں یا جوان یا توانا ہیں یا ناتواں ہیں، بڑے پیش قیمت ہیں، یعنی بہرحال غنیمت ہیں۔ یادگار زمانہ ہے ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہے ہم لوگ۔ کیا بات ہے۔ وہی بالا خانہ ہے، وہی میں ہوں، سیڑھیوں پر نظر ہے کہ وہ میر مہدی آئے، وہ میر سرفراز حسین آئے، وہ یوسف مرزا آئے، وہ میرن آئے، وہ یوسف علی خان آئے۔ مرے ہوئے کا نام نہیں لیتا، بچھڑے ہوئے میں سے کچھ گنے۔ اللہ اللہ ہزاروں کا میں ماتم دار ہوں، میں مروں گا تو کون مجھ کو کون روئے گا۔ غالب کے خطوط کا لہجہ مکالماتی ہے۔ انہوں نے طرز تحریر اس ڈھنگ سے اختیار کیا کہ مراسلہ مکالمے کی صورت میں بدل گیا۔ در حقیقت 1857 کے سانحہ کے بعد غالب کی زندگی میں تنہائی کی صورت پیدا ہو گئی تھی، چونکہ ان کے زیادہ تر دوست و احباب مارے گئے اور جو بچ گئے دور دراز جا بسے۔ لوگوں سے غالب کا ملنا جلنا منقطع ہو گیا۔ ایسے عالم میں خط و کتابت کو انہوں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا اور اسی خط کے ذریعے انہوں نے اپنی خلوت میں جلوت اور اپنی تنہائی میں صورت پیدا کرنے کی سعی کی۔ خطوط کے ذریعے اس بات چیت کو غالب مکالمہ کہتے ہیں اور اس مکالمہ کے انداز میں ہزاروں کوس دور بیٹھے اپنے احباب سے باتیں کرتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ مکالمہ نگاری ہی خطوط غالب کو نثر نگاری میں وہ مرتبہ عطا کرتی ہے کہ جس کی انفرادیت عہد حاضر میں بھی باقی ہے۔ غالب کے خط سے بطور مثال مکالمہ نگاری یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں، وہ جو تم نے لکھا تھا کہ تیرا خط میرے نام کا میرے ہم نام کے ہاتھ جا پڑا۔ صاحب قصور تمہارا ہے، کیوں ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں دوسرا میر مہدی ہو؟ مجھ کو دیکھو کہ میں کب سے دلی میں رہتا ہوں، نہ کوئی اپنا ہم نام ہونے دیا، نہ کوئی اپنا ہم عرف بننے دیا، نہ اپنا ہم تخلص۔ مکالمہ نگاری کا یہ انداز خطوط غالب میں جا بجا غالب نظر آتا ہے، جو ان کی نثر نگاری کو بے نظیر اور جاوداں بنا دیتا ہے۔ غالب کے ہاں مرقع نگاری کے نمونے بھی قابل دید ہیں۔
مرزا علاؤالدین خان کے نام ختم غالب نے الفاظ کے پیرائے میں جو اپنی تصویر کھینچی ہے ان میں محض لفظوں کی رنگ آمیزی ہی نہیں بلکہ ایک سچے مصور کی فنی خوبیاں اور جذبات بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے ان میں بلا کی کشش پیدا ہو گئی ہے. خط ملاحظہ فرمائیں. سنو، عالم دو ہے، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل. ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. چنانچہ 8 رجب 1212 ہجری کو مجھ کو روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا. 13 برس حوالات میں رہا. 17 رجب 1325 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا. ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندہ مقرر کیا اور مجھے اس زندہ میں ڈال دیا. نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا. برسوں بعد جیل میں رہا. جیل میں سے بھاگا. 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا. پایان کار مجھے کلکتہ سے پکڑ لائے اور پھر اسی مجلس میں بیٹھا دیا. جب دیکھا کہ یہ قیدی گریز پا ہے 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی. پاؤں بیڑی سے پھگار ہتھکڑیوں سے زخمدار. مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی. طاقت یا قلم زائل ہو گئی. بے حیا ہوں. سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے پھاندا. میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا. کچھ دن کم مہینے وہاں رہا تھا کہ پھر پکڑ آیا. اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا. بھاگوں گا کیا، بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی. حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤں. بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا. میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح چلا جاؤں گا. غالب مصائب و علائم کے خبر ہو چکے تھے. زندگی کے تمام نشیب و فریز کی لذت سے وہ آشنا تھے. انہوں نے اپنی حیات میں خوب دکھ اٹھایا. بچپن میں یتیمی سے لے کر اولاد کی اموات تک جس طرح انگیز حالات میں ان کی زندگی گزری، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ اس غم سے ابھر نہ پاتا. لیکن غالب نے تمام عمر ناکامیوں سے کام لینے کا ہنر اپنایا جس کے سبب اس کی تمام مشکلیں آسان ہو. دراصل وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو چاہے کامیابی ہو یا ناکامیاں یا پھر موت ایک فنکار کے نقطہ نظر سے دیکھتا رہا اور تاریخ عالم سے زندگی کی رمق تلاش کرنے کا کام لیتا رہا. اسی لیے غالب نے تعزیت نامے بھی مزاح کا رنگ پیدا کیا تاکہ وفات کا صدمہ ہلکا اور کافور ہو جائے. تعزیت نامہ میں غالب کی یہ کوشش ہوتی کہ لوگ زندگی کی دوسری رونق سے منہ موڑ کر مرنے والے کی یاد میں پوری عمر کہیں مصروف نہ ہو جائے. مرزا حاتم ختم کر رہا ہوں. ایک بس سامعین کی لطف کے لیے ایک مرزا غالب نے جو تعزیت نامہ لکھا بڑا سننے کے لائق دلچسپ ہے. واقعی آپ لوگوں میں سے کچھ نے پڑھا بھی ہوگا لیکن میں یہاں تھوڑا سا پیش کرنے کی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس میں میر حاتم علی مہر کو انہوں نے خط میں لکھا تعزیت نامہ پیش کر. دیکھیے بڑی اس کا انداز بڑا غضب کا ہے کہ جناب مرزا صاحب آپ کا غم افزا نامہ پہنچا، میں نے پڑھا. سنو صاحب، شورا میں فردوسی اور فقرا میں حسن بصری اور اشراق میں مجنون، یہ 3 آدمی 3 فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں. شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ فردوسی ہو جائے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمو یہ ہے کہ مجنون کی ہم طرح نصیب ہوئے. لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں مری اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری. کلکتے کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر جو یہاں کے معتبر شعراء ان کا شمار ہوتا ہے نصاف عبد الغفور نصاف. غالب سے ان کی کوئی رسم و راہ نہیں تھی، لیکن جب ان کا دیوان شائع ہوا تو انہوں نے غالب کو بھیجا تھا. تو غالب ان کے دیوان کی رسید کے طور پر انہوں نے خط لکھا تھا. بڑا وہ دلچسپ، اس میں ادبیت غالب کی، جس طرح میں نے یہاں ایک ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے خط جس میں ادبیت، جس میں تقریضات آپ پڑھ لیجیے اس میں ادبیت
اور یا رسالے جو لگے یا برہانے یا قاطع برہان کے سلسلے میں جو مارکا آرائی ہوئی غالب کے ساتھ، اس میں جو خطوط لکھتے ہیں وہ خالص تقویت رنگ میں لکھتے ہیں. برکہ وہ یہاں مقالہ جب وہ شائع ہوا تھا حضرات پڑھیں گے. حاصل کلام میں پڑھ دیتا ہوں. حاصل کلام یہ ہے کہ غالب نظم ہو یا نثر دبستان سخن کے امام ہے، اور ان کی امامت عہد بعہد قائم و دائم رہے گی. یہ بات سچ ہے کہ غالب جدید نثر کے موجب نہیں تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نثر جدید کو تحریک و تقویت عطا کرنے میں غالب کی نثر کار فرما رہی ہے. ان کا انداز بیان شاعری اور نثر دونوں میں جڑا ہے جو قابل ستائش ہے اور قابل تقلید بھی. میر امن سے لے کر اب تک انگنت نثر نگار پیدا ہوئے، لیکن ان میں کوئی بھی غالب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکا. غالباً ان کا یہ شعر ان کی نثر پر بھی صادق آتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان.